ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی بہت سادہ تھی۔ مٹی کے گھر، کچی گلیاں اور سادہ لوگ۔ اسی گاؤں میں اسد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسد بہت غریب تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور جوتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ ایک دن اسد اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر آہستہ سے بولا، امی، ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ اس کی ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، اللہ ہر انسان کو مختلف امتحان دیتا ہے۔ کسی کو دولت کا امتحان ملتا ہے اور کسی کو صبر کا۔ لیکن اسد کے دل کو یہ جواب پوری طرح سمجھ نہیں آیا۔ اگلے دن اسد گاؤں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ بازار میں کافی رش تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بزرگ آدمی کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ وہ بزرگ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ لوگ ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اسد بھی وہاں کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسد نے ہمت کی اور بزرگ کے پاس جا کر بولا، بابا، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، پوچھو۔ اسد نے کہا، بابا، لوگ امیر کیسے بنتے ہیں اور میں غریب کیوں ہوں؟ بزرگ نے اسد کی طرف غور سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیٹا، اس سوال کا جواب میں تمہیں ابھی نہیں دوں گا۔ اسد حیران ہو گیا۔ بزرگ بولے، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آنا، تب میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اسد نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اس رات وہ سو نہ سکا۔ وہ بار بار اسی سوال کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح اسد بہت جلدی اٹھ گیا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا۔ اسد جلدی جلدی بزرگ کے گھر پہنچ گیا۔ بزرگ باہر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسد کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، لگتا ہے تمہیں جواب جاننے کی بہت جلدی ہے۔ پھر وہ گھر کے اندر گئے اور ایک خالی گلاس لے کر آئے۔ انہوں نے اسد سے کہا، بیٹا، اس گلاس کو پانی سے بھر کر لاؤ۔ اسد فوراً دریا کی طرف دوڑا اور گلاس پانی سے بھر کر لے آیا۔ بزرگ نے اپنی جیب سے تھوڑا سا نمک نکالا اور گلاس کے پانی میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے کہا، اسد، اب اس پانی کو پی کر بتاؤ کیسا ہے؟ اسد نے ایک گھونٹ لیا اور فوراً منہ بنا کر بولا، بابا، یہ پانی تو بہت کڑوا ہے۔ بزرگ ہلکے سے مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ دونوں دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور دریا کا پانی بہہ رہا تھا۔ بزرگ نے وہی نمک دریا میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اسد سے کہا، اب دریا کا پانی پی کر بتاؤ۔ اسد نے ہاتھوں سے پانی لیا اور پیا۔ پھر وہ حیران ہو کر بولا، بابا، یہ پانی تو بالکل ٹھیک ہے۔ بزرگ نے اسد کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، نمک دونوں جگہ ایک جیسا تھا، لیکن پہلی بار وہ ایک چھوٹے گلاس میں تھا اور دوسری بار ایک بڑے دریا میں۔ پھر بزرگ نے آہستہ سے کہا، انسان کی زندگی کے دکھ بھی اسی نمک کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری سوچ چھوٹی ہو تو چھوٹا سا دکھ بھی تمہیں بہت بڑا لگتا ہے، لیکن اگر تمہاری سوچ دریا جتنی بڑی ہو جائے تو بڑے سے بڑا دکھ بھی تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ اسد کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ اسے اب سب کچھ سمجھ آ چکا تھا۔ اس دن کے بعد اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سوچ کو بڑا بنائے گا اور محنت سے اپنی زندگی بدل دے گا۔ اور اس دن اس نے ایک بڑی بات سیکھ لی، انسان کو غریب پیسے نہیں، چھوٹی سوچ بناتی ہے۔